السلام علیکم دوستو، ایریز زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے آنے والے چند ہفتوں میں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا سینیریو تشکیل پانے والا ہے، کون سے عام ٹرانزٹ اور اسٹرولوجیکل تبدیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، کن کن شعبۂ زندگی میں آپ کے لیے اہم سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کے آغاز کے دن ہوں گے، آپ کی دولت، قریبی تعلقات، ریلیشنز اور آپ کی قسمت کے حوالے سے کن سیاروں کا رول اچانک سے بڑھ سکتا ہے اور آپ کو کیسی احتیاطوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، 26 مارچ 2026 کو ایک ایسا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے جو ہر سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ افادیت، فوائد اور انرجیز کے لحاظ سے یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور ساز سمجھا جاتا ہے۔ 26 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں سورج اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر براجمان ہوگا۔ سورج کا شرف آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کے لیے 26 مارچ سے 25 اپریل تک کا پورا مہینہ آپ کو ترقی، عزت، رسپیکٹ، غیر معمولی کانفیڈنس اور زندگی سے اسپیشل قسم کا لگاؤ دلوائے گا۔ سورج کا شرف آپ کی زندگی میں صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے ایریز افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکلز سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے اور ایسی ایریز خواتین جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں نقصان دہ ہو سکتا ہے، خصوصاً ایسی ایریز خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں۔ آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں، مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے زائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو
آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج ثور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارچ 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔ مارچ 18 اپریل کے بعد سے آپ کو زندگی سے زیادہ انجوائے کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے نوازے گا۔ اوورال 26 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک سورج کا شرف اور پھر 18 اپریل سے مریخ کا برج اسد میں اوج آئندہ آنے والے چند مہینوں کو آپ کے لیے خاصا افیکٹو بنائے گا، جن میں آپ اپنی حقیقی حیثیت، پوزیشن اور مقام مرتبے کو پہچان لیں گے، اور نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی آپ کے مقام و مرتبے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ آپ مقابلہ بازی کی کسی بھی ایونٹ میں پہلی صفوں میں کھڑے دکھائی دے سکتے ہیں۔ 30 مارچ کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے روحانی امور کے گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ نیپچون اگلے تقریباً 15 سال اسی برج میں رہے گا اور آپ کی شخصیت کو ایک نیا روپ دلوائے گا۔ نیپچون جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیویٹی، وجدان اور روحانیت، پس پردہ معاملات، خفیہ ایکٹیویٹیز اور باطنی بے چینیوں، اذیت و اضطراب کا سیارہ ہے۔ آپ کے اپنے برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ آنے والے 15 سالوں میں روحانیت غالب رہے گی۔ آپ اونچ نیچ سے جیسے آپ واقفیت حاصل کر پائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ نیپچون آپ کو اپنی پہچان کروائے گا۔ آپ دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کے گھن چکروں میں پھنس کر دوبارہ نکلنے کے قابل ہوں گے۔ گویا 30 مارچ کے بعد سے ذاتی طور پر آپ ایک نئی طرح کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں 25 مئی کو اگلے 2.5 سال کے لیے زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جسے آپ اپنی خامیوں، ناکامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحل کی بدولت ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کو سخت تصور کیا جائے، مگر در حقیقت آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے آنے والا وقت بہت خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے وجدان اور باطن میں اپنی دبی ہوئی آوازوں کو ظاہری اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں کا دائرہ اور حلقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے نیپچون کا قیام برج حمل میں ان معاملات اور مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور سوسائٹی میں آپ کی حیثیت کے حوالے سے چیلنجز کا باعث بنتے رہے ہیں۔ گویا نیپچون آپ کو خود کو سنوارنے اور اکٹھا کرنے کی ترغیب دے گا، اور زحل آپ کو زیادہ پنکچوئل اور زیادہ پختہ سوچ والا بنائے گا۔ اگر آپ خود کو کسی وقت اکیلا اور بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ ان احساسات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک حصہ غم کا ہے تو دوسرا حصہ خوشی کا آ جاتا ہے، ایک حصہ جدائی کا ہے تو دوسرا بے قراری کا، ایک غربت میں بسر ہوتا ہے، دوسرا بے انتہا آسائشوں امارت کا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ اس دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں، سبھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس دنیا کی محبت سے دور رکھیں، اس کی لالچ، مال و دولت، فراوانیاں، بالآخر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور اگر محسوس کیا جائے تو ہر ایک چیز فنا کے در پر کھڑی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ ٹورس زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے آنے والے چند ہفتوں میں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا سینیریو تشکیل پانے والا ہے، کون سے عام ٹرانزٹ اور اسٹرولوجیکل تبدیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں،
किन किन शोबा जिंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज के आगाज के दिन होंगे। आपकी दौलत, करीबी ताल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से किन सियारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस टॉरस ख़वातीनो हज़रात, 26 मार्च 2026 को एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फवाइद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजू और साज समझा जाता है। 26 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज का शर्फ आपके जायचे के पहले घर में होने से आपके लिए 26 मार्च से 25 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रिस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज का शर्फ आपकी जिंदगी में सेहत के बहुत से मसाइल को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए अपनी पोजीशन और हैसियत को बरकरार रखना और इजाफा रखना भी मुमकिन होगा। 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिन सूरज के शर्फ के दिन जहां आपको शख्सी तौर पर यानी पर्सनली तौर पर फायदे दिलवाएंगे, वहीं इन दिनों में आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। सूरज आपको पहले घर से 90 घर में ऐसी नजरात देगा कि आपको इनामी स्कीम्स, लकी ड्रॉस या प्राइस बॉन्ड वगैरह में इनामात और प्राइजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो उम्रा या ज़राअत वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, 26 मार्च के बाद के दिन इस हवाले से भी खुशखबरियां दिलवाने वाले होंगे। सूरज क्योंकि आपके 5वें घर का हुक्मरान है, जिसका पहले घर में शर्फ याफ्ता होना आपको मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने और अहम स्टेप्स लेने की तरगीब दिलवाएगा। अलबत्ता अहम यह है कि तरक्की का इन्हिसार आपकी तख्लीकी सलाहियतों और पर्सनल एबिलिटीज पर होगा। ऐसे टॉरस अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के कैरियर, मुस्तकबिल, रिश्ता तय करने और उनकी शादी या उनके बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी अहम इक़दामात करने के मौके मिलेंगे। सूरज का शर्फ ना सिर्फ औलाद के इन मामलात में मददगार साबित होगा, बल्कि औलाद की तालीम और तरबियत और उन पर तवज्जो देने के हवाले से भी ये वक्त अहम होगा। आप औलाद के साथ अपने राब्तों और कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट और औलाद के साथ तफरीहात के मौके भी पा सकते हैं। सूरज के शर्फ आपको औलाद के मामलात को समझने और उनकी ज़रूरियात को जानने के मौके देगा। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट और ऐसे अफराद जो हुनर और इल्म के ख्वाहिशमंद हैं, सूरज के शर्फ आपको स्किल सीखने के या इल्म हासिल करने के नए ज़राए और रिसोर्सेज तक ले जा सकता है। आप में महसूस करने और ज़माने से इल्म हासिल करने की अहलियत और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे टॉरस ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं, 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिन आपकी बे औलादी की महरूमी से निजात का बाइस बन सकती हैं। उम्मीद पैदा हो सकती है और ऐसी टॉरस ख़वातीन जो बे औलादी की हालत से गुजर रही हैं, आपके लिए खुशखबरी के इम्कानात मुमकिन होंगे। गोया 26 मार्च के बाद के दिन औलाद के हवाले से अच्छे साबित हो सकते हैं। आने वाले चंद हफ्तों में दीगर भी बड़ी और गैर मामूली तब्दीलियाँ रुकू पजीर होने वाली हैं। इस बात की तरफ इशारा है कि आपको सेहत के इशूज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे अफराद जो खाने पीने में बेहतियाती के मुर्तकिब रहते हैं, आपको अपनी सेहत और खाने पीने के निज़ाम पर तवज्जो देनी होगी, वरना बीमारियों का खर्चा हो सकता है। 22 मार्च के बाद के दिनों में शादीशुदा अफराद को लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा मातहत लोगों और शरीके हयात की तरफ से माली नुकसानात या अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। सेहत के मामलात में नुकसानदेह हो सकता है। ख़ुसूसन ऐसी टॉरस ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल में हैं, आपको आराम को तरजीह देना चाहिए या खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। एतमाद की कमी की सूरत हाल में दाखिल कर सकता है, बेयकीनी और एंग्जाइटी दे सकता है। आपको अपने आप को 29 मार्च वाले दिन ज़्यादा खामोश रहना फ़ायदा मंद रहेगा, वरना आपकी हैसियत और मकाम और मर्तबा में फ़र्क आ सकता है और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। जिक्र खुदाबंदी के सिलसिलों को तवील करें और रहमतों और बरकत की दुआएं मांगे। मखसूस अमाल बजा लाएं और सदकात वगैरह जरूर दें ताकि हर किस्म की बलाएं, मुसीबतें और अब्तलाएं टल जाएं। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में प्लैनेट्स की बात की जाए तो आपके दौलत के घर में यूरानस का कब्जा रहेगा, जो आपको रुपया पैसा कमाने के हवाले से अनोखी किस्म की एनर्जीज और नए तजुर्बात की तरफ मुतवज्जो कर सकता है। यूरानस की बदौलत आपके पास 7 जुलाई तक अब वो वक्त होगा जहां आप गैर मामूली तरीकों से माली मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पैसे के हवाले से किसी गैर मामूली ख्वाहिश के पूरा होने के इम्कानात भी मिल सकते हैं। अब आप 7 जुलाई तक यूरानस का बुर्ज सौर में क़याम की ड्यूरेशन में न सिर्फ दौलत हासिल करेंगे
बल्कि दौलत बढ़ाने और अपने माली मुस्तकबिल के हवाले से गैर मामूली इकदामात करेंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में सूरज की शर्फ की बदौलत 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिनों में आपको किस्मत के जरिए भी दौलत मिल सकती है। आपके करीबी रिलेटिव्स और करीबी सफरी जिंदगी के हवाले से मुश्तरी 10 जून तक जेमिनी ज़ोडिएक साइन में मुतवाज़न एनर्जी दिलवा सकता है। हो सकता है बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब, करीबी रिलेटिव्स, हमसायों या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ आपको मिला जुला रुझान मिले। आप माजी की बनिस्बत खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें। घरेलू हवाले से मार्च 18 अप्रैल तक कैंसर ज़ोडिएक साइन में रहेगा और उसके बाद असद ज़ोडिएक साइन में दोबारा अपनी औज की मंजिल पर पहुंच जाएगा। 18 अप्रैल से दोबारा आपके लिए अच्छा वक्त शुरू होगा, खसूसी तौर पर आपको लीड करने और मुकाबला करने की अहलियत देगा। मार्च 18 अप्रैल के बाद से आपको ज़िंदगी से ज़्यादा एंजॉय करने और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजेगा। ओवरऑल 26 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक सूरज का शर्फ और फिर 18 अप्रैल से मरीख का बुर्ज असद में औज आइंदा आने वाले चंद महीनों को आपके लिए खासा इफेक्टिव बनाएगा, जिनमें आप अपनी हकीकी हैसियत, पोजीशन और मुकाम मर्तबे को पहचान लेंगे और ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे भी आपके मुकाम मर्तबे के कायल हो सकते हैं। आप मुकाबला बाजी की किसी भी इवेंट में पहली सफ़ों में खड़े दिखाई दे सकते हैं। 30 मार्च को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद अपना ट्रांजिट करने जा रहा है। याद रहे कि नेपच्यून 30 मार्च को आपके रूहानी अमूर के घर को छोड़ देगा और आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। नेपच्यून अगले तकरीबन 15 साल इसी बुर्ज में रहेगा और आपकी शख्सियत को एक नया रूप दिलवाएगा। नेपच्यून जो के तख्लीकी सलाहियतों, क्रिएटिविटी, वुजदान और रूहानियत, पसे पर्दा मामलात, खुफिया एक्टिविटीज़ और बातनी बेचैनियों, अजियतों, इस्तराब का सियारा है। आपके अपने बुर्ज में आने का मतलब ये है कि आप पे आने वाले 15 सालों में रूहानियत गालिब रहेगी। आप ऊंच नीच से जैसे आप वाकफियत हासिल कर पाएंगे, शायद इससे पहले आप हासिल ना कर पाए हों। नेपच्यून आपको अपनी पहचान करवाएगा। आप धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के घून चक्रों में फंसकर दोबारा निकलने के काबिल होंगे। गोया 30 मार्च के बाद से ज़ाती तौर पर आप एक नई तरह की जिंदगी का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, जहां 25 मई को अगले 2.5 साल के लिए ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आप अपनी खामियों, नाकामियों, कोताहियों और गलतियों को समझ सकते हैं। ज़ोहल की बदौलत हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर आपको सख्त तस्वुर किया जाए, मगर दर हकीकत आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। आपकी ज़ाती तरबियत के लिए आने वाला वक्त बहुत ख़ास और अहम समझा जाता है। आप अपने बुजदान और बातल में अपनी दबी हुई आवाज़ों को ज़ाहिरी और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में शामिल लोगों का दायरा और हल्का भी तब्दील हो सकता है। आपके लिए नेपच्यून का क़याम बुर्ज सौर में उन मामलात और मकामात की निशानदेही करने के लिए भी अहम होगा जो आपकी इज्जत और आबरू, आपके मुकाम और मर्तबे और सोसाइटी में आपकी हैसियत के हवाले से चैलेंजेस का बाइस बनते रहे हैं। गोया नेपच्यून आपको खुद को संवारने और इकट्ठा करने की तरगीब देगा और ज़ोहल आपको ज़्यादा पंक्चुअल और ज़्यादा पुख्ता सोच वाला बनाएगा। अगर आप खुद को किसी वक्त अकेला और बिखरा हुआ महसूस करते हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप इन एहसासात को एक मुख्तलिफ एंगल से समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। मोज़ेस टॉरस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। एक हिस्सा गम का है तो दूसरा हिस्सा खुशी का आ जाता है। एक हिस्सा जुदाई का है तो दूसरा बेकरारी का। एक गुर्बत में बसर होता है, दूसरा बेइंतहा आसाइशों अमारत का होता है। मगर हकीकत यह है कि सब लोग इस दुनिया में सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। सभी सोते हैं और जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, बस जी रहे हैं। आपको चाहिए कि खुद को इस दुनिया की मोहब्बत से दूर रखें। इसकी लालच, मालो दौलत, फरावानियाँ, बिलाखिर हर चीज़ फना हो जानी है और अगर महसूस किया जाए तो हर एक चीज़ फना के दर पर खड़ी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सिनेरियो तश्कील पाने वाला है, कौन से आम ट्रांजिट और एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां जाहिर हो सकती हैं, किन किन शोबाए ज़िंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के आगाज़ के दिन होंगे, आपकी दौलत, करीबी ताल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से किन सियारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़ेस जेमिनी ख़वातीनो हज़रात,
26 मार्च 2026 को एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फवाइद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजू और साज समझा जाता है। 26 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज का शर्फ आपके जायचे के पहले घर में होने से आपके लिए 26 मार्च से 25 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रिस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज का शर्फ आपकी जिंदगी में सेहत के बहुत से मसाइल को ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए अपनी पोजीशन और हैसियत को बरकरार रखना और इजाफा रखना भी मुमकिन होगा। 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिन सूरज के शर्फ के दिन जहां आपको शख्सी तौर पर यानी पर्सनली तौर पर फायदे दिलवाएंगे, वहीं इन दिनों में आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। सूरज आपको पहले घर से 90 घर में ऐसी नजरात देगा कि आपको इनामी स्कीम्स, लकी ड्रॉस या प्राइस बॉन्ड वगैरह में इनामात और प्राइजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो उम्रा या ज़राअत वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, 26 मार्च के बाद के दिन इस हवाले से भी खुशखबरियां दिलवाने वाले होंगे। सूरज क्योंकि आपके 5वें घर का हुक्मरान है, जिसका पहले घर में शरफ याफ्ता होना आपको मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने और अहम स्टेप्स लेने की तरगीब दिलवाएगा। अलबत्ता अहम यह है कि तरक्की का इन्हिसार आपकी तख्लीकी सलाहियतों और पर्सनल एबिलिटीज पर होगा। ऐसे जेमिनी अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के कैरियर, मुस्तकबिल, रिश्ता तय करने और उनकी शादी या उनके बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से भी अहम इक़दामात करने के मौके मिलेंगे। सूरज का शर्फ ना सिर्फ औलाद के इन मामलात में मददगार साबित होगा, बल्कि औलाद की तालीम और तरबियत और उन पर तवज्जो देने के हवाले से भी ये वक्त अहम होगा। आप औलाद के साथ अपने राब्तों और कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट और औलाद के साथ तफरीहात के मौके भी पा सकते हैं। सूरज के शर्फ आपको औलाद के मामलात को समझने और उनकी ज़रूरियात को जानने के मौके देगा। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट और ऐसे अफराद जो हुनर और इल्म के ख्वाहिशमंद हैं, सूरज के शर्फ आपको स्किल सीखने के या इल्म हासिल करने के नए ज़राए और रिसोर्सेज तक ले जा सकता है। आप में महसूस करने और ज़माने से इल्म हासिल करने की अहलियत और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे जेमिनी ख़वातीनो हज़रात जो बे औलाद हैं, 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिन आपकी बे औलादी की महरूमी से निजात का बाइस बन सकती हैं। उम्मीद पैदा हो सकती है और ऐसी जेमिनी ख़वातीन जो बे औलादी की हालत से गुजर रही हैं, आपके लिए खुशखबरी के इम्कानात मुमकिन होंगे। गोया 26 मार्च के बाद के दिन औलाद के हवाले से अच्छे साबित हो सकते हैं। आने वाले चंद हफ्तों में दीगर भी बड़ी और गैर मामूली तब्दीलियाँ रुकू पजीर होने वाली हैं। इस बात की तरफ इशारा है कि आपको सेहत के इशूज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे अफराद जो खाने पीने में बेहतियाती के मुर्तकिब रहते हैं, आपको अपनी सेहत और खाने पीने के निज़ाम पर तवज्जो देनी होगी, वरना बीमारियों का खर्चा हो सकता है। 22 मार्च के बाद के दिनों में शादीशुदा अफराद को लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें मिल सकती हैं। इसके अलावा मातहत लोगों और शरीके हयात की तरफ से माली नुकसानात या अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। खुसूसन ऐसी जेमिनी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल में हैं, आपको आराम को तरजीह देना चाहिए या खुद को रिलैक्स रखना चाहिए। बेयकीनी और एंग्जाइटी दे सकता है। आपको अपने आप को 29 मार्च वाले दिन ज़्यादा खामोश रहना फ़ायदा मंद रहेगा, वरना आपकी हैसियत और मकाम व मर्तबा में फ़र्क आ सकता है और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। जिक्र खुदा बंदी के सिलसिलों को तवील करें और रहमतों और बरकत की दुआएं मांगें। मखसूस अमाल बजा लाएं और सदकात वगैरह जरूर दें ताकि हर किस्म की बलाएं, मुसीबतें और अब्तलाएं टल जाएं। आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में प्लैनेट्स की बात की जाए तो आपके दौलत के घर में यूरानस का कब्जा रहेगा, जो आपको रुपया पैसा कमाने के हवाले से अनोखी किस्म की एनर्जीज और नए तजुर्बात की तरफ मुतवज्जो कर सकता है। यूरानस की बदौलत आपके पास 7 जुलाई तक अब वो वक्त होगा जहां आप गैर मामूली तरीकों से माली मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पैसे के हवाले से किसी गैर मामूली ख्वाहिश के पूरा होने के इम्कानात भी मिल सकते हैं। अब आप 7 जुलाई तक यूरानस का बुर्ज सौर में क़याम की ड्यूरेशन में ना सिर्फ दौलत हासिल करेंगे, बल्कि दौलत बढ़ाने और अपने माली मुस्तकबिल के हवाले से गैर मामूली इक़दामात करेंगे। आपके जायचे के पहले घर में सूरज की शर्फ की बदौलत 26 मार्च से 25 अप्रैल तक के दिनों में आपको किस्मत के जरिए भी दौलत मिल सकती है। आपके करीबी रिलेटिव्स और करीबी सफरी जिंदगी के हवाले से मुश्तरी 10 जून तक जेमिनी ज़ोडिएक साइन में मुतवाज़न एनर्जी दिलवा सकता है। हो सकता है बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब, करीबी रिलेटिव्स, हमसायों या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ आपको मिला जुला रुझान मिले। आप माजी की बनिस्बत
خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارس 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔ مارچ 18 اپریل کے بعد سے آپ کو زندگی سے زیادہ انجوائے کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے نوازے گا۔ اوورال 26 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک سورج کا شرف اور پھر 18 اپریل سے مریخ کا برج اسد میں اوج آئندہ آنے والے چند مہینوں کو آپ کے لیے خاصا افیکٹو بنائے گا، جن میں آپ اپنی حقیقی حیثیت، پوزیشن اور مقام مرتبے کو پہچان لیں گے، اور نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی آپ کے مقام و مرتبے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ آپ مقابلہ بازی کی کسی بھی ایونٹ میں پہلی صفوں میں کھڑے دکھائی دے سکتے ہیں۔ 30 مارچ کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے روحانی امور کے گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ نیپچون اگلے تقریباً 15 سال اسی برج میں رہے گا اور آپ کی شخصیت کو ایک نیا روپ دلوائے گا۔ نیپچون جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیویٹی، وجدان اور روحانیت، پس پردہ معاملات، خفیہ ایکٹیویٹیز اور باطنی بے چینیوں، اذیت و اضطراب کا سیارہ ہے۔ آپ کے اپنے برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ آنے والے 15 سالوں میں روحانیت غالب رہے گی۔ آپ اونچ نیچ سے جیسے آپ واقفیت حاصل کر پائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ نیپچون آپ کو اپنی پہچان کروائے گا۔ آپ دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کے گھن چکروں میں پھنس کر دوبارہ نکلنے کے قابل ہوں گے۔ گویا 30 مارچ کے بعد سے ذاتی طور پر آپ ایک نئی طرح کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں 25 مئی کو اگلے 2.5 سال کے لیے زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جس سے آپ اپنی خامیوں، ناکامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحل کی بدولت ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کو سخت تصور کیا جائے، مگر در حقیقت آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے آنے والا وقت بہت خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے وجدان اور باطن میں اپنی دبی ہوئی آوازوں کو ظاہری اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں کا دائرہ اور حلقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے نیپچون کا قیام برج جوزہ میں ان معاملات اور مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور سوسائٹی میں آپ کی حیثیت کے حوالے سے چیلنجز کا باعث بنتے رہے ہیں۔ گویا نیپچون آپ کو خود کو سنوارنے اور اکٹھا کرنے کی ترغیب دے گا، اور زحل آپ کو زیادہ پنکچوئل اور زیادہ پختہ سوچ والا بنائے گا۔ اگر آپ خود کو کسی وقت اکیلا اور بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ ان احساسات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ موزس جیمنائی خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک حصہ غم کا ہے تو دوسرا حصہ خوشی کا آ جاتا ہے، ایک حصہ جدائی کا ہے تو دوسرا بے قراری کا، ایک غربت میں بسر ہوتا ہے، دوسرا بے انتہا آسائش و امارت کا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ اس دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں، سبھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس دنیا کی محبت سے دور رکھیں، اس کی لالچ، مال و دولت، فراوانیاں، بالآخر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور اگر محسوس کیا جائے تو ہر ایک چیز فنا کے در پر کھڑی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ کینسر زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آنے والے چند ہفتوں میں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا سینیریو تشکیل پانے والا ہے، کون سے عام ٹرانزٹ اور اسٹرولوجیکل تبدیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، کن کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے اہم سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کے آغاز کے دن ہوں گے، آپ کی دولت، قریبی تعلقات، ریلیشنز اور آپ کی قسمت کے حوالے سے ان سیاروں کا رول اچانک سے بڑھ سکتا ہے، اور آپ کو کیسی احتیاطوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ موزس کینسیرین خواتین و حضرات، 26 مارچ 2026 کو ایک ایسا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے جو ہر سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ افادیت، فوائد اور انرجیز کے لحاظ سے یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور ساز سمجھا جاتا ہے۔ 26 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں سورج اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر براجمان ہوگا۔ سورج کا شرف آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کے لیے 26 مارچ سے 25 اپریل تک کا پورا مہینہ آپ کو ترقی، عزت، رسپیکٹ، غیر معمولی کانفیڈنس اور زندگی سے اسپیشل قسم کا لگاؤ دلوائے گا۔ سورج کا شرف آپ کی زندگی میں
صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے کینسرین افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکلز سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے کینسرین خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے اور ایسی جیمنائی خواتین جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں، جن بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ خصوصاً ایسے کینسرین خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں، آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ اس یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں، مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج سور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے، بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارچ 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔
मार्च 18 अप्रैल के बाद से आपको जिंदगी से ज्यादा एंजॉय करने और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजेगा। ओवरऑल 26 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक सूरज का शर्फ और फिर 18 अप्रैल से मरीख का बुर्ज असद में औज आइंदा आने वाले चंद महीनों को आपके लिए खासा इफेक्टिव बनाएगा, जिनमें आप अपनी हकीकी हैसियत, पोजीशन और मुकाम मर्तबे को पहचान लेंगे और ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे भी आपके मुकाम मर्तबे के कायल हो सकते हैं। आप मुकाबला बाजी की किसी भी इवेंट में पहली सफ़ों में खड़े दिखाई दे सकते हैं। 30 मार्च को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद अपना ट्रांजिट करने जा रहा है। याद रहे कि नेपच्यून 30 मार्च को आपके रूहानी अमूर के घर को छोड़ देगा और आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। नेपच्यून अगले तकरीबन 15 साल इसी बुर्ज में रहेगा और आपकी शख्सियत को एक नया रूप दिलवाएगा। नेपच्यून जो कि तख्लीकी सलाहियतों, क्रिएटिविटी, वुजदान और रूहानियत, पसे पर्दा मामलात, खुफिया एक्टिविटीज़ और बातनी बेचैनियों, अजियतों, इस्तराब का सियारा है। आपके अपने बुर्ज में आने का मतलब ये है कि आप पे आने वाले 15 सालों में रूहानियत गालिब रहेगी। आप ऊंच नीच से जैसे आप वाकफियत हासिल कर पाएंगे, शायद इससे पहले आप हासिल ना कर पाए हों। नेपच्यून आपको अपनी पहचान करवाएगा। आप धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के घून चक्रों में फंसकर दोबारा निकलने के काबिल होंगे। गोया 30 मार्च के बाद से ज़ाती तौर पर आप एक नई तरह की जिंदगी का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, जहां 25 मई को अगले 2.5 साल के लिए ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आप अपनी खामियों, नाकामियों, कोताहियों और गलतियों को समझ सकते हैं। ज़ोहल की बदौलत हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर आपको सख्त तस्वुर किया जाए, मगर दर हकीकत आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। आपकी ज़ाती तरबियत के लिए आने वाला वक्त बहुत ख़ास और अहम समझा जाता है। आप अपने बुजदान और बातल में अपनी दबी हुई आवाज़ों को ज़ाहिरी और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में शामिल लोगों का दायरा और हल्का भी तब्दील हो सकता है। आपके लिए नेपच्यून का क़याम बुर्ज सरतान में उन मामलात और मकामात की निशानदेही करने के लिए भी अहम होगा जो आपकी इज्जत और आबरू, आपके मुकाम मर्तबे और सोसाइटी में आपकी हैसियत के हवाले से चैलेंजेस का बाइस बनते रहे हैं। गोया नेपच्यून आपको खुद को संवारने और इकट्ठा करने की तरगीब देगा और ज़ोहल आपको ज़्यादा पंक्चुअल और ज़्यादा पुख्ता सोच वाला बनाएगा। अगर आप खुद को किसी वक्त अकेला और बिखरा हुआ महसूस करते हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप इन एहसासात को एक मुख्तलिफ एंगल से समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। मोजिज़ कंसीलिंग ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। एक हिस्सा गम का है तो दूसरा हिस्सा खुशी का आ जाता है। एक हिस्सा जुदाई का है तो दूसरा बेकरारी का। एक गुर्बत में बसर होता है, दूसरा बेइंतहा आसाइशों अमारत का होता है। मगर हकीकत यह है कि सब लोग इस दुनिया में सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। सभी सोते हैं और जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, बस जी रहे हैं। आपको चाहिए कि खुद को इस दुनिया की मोहब्बत से दूर रखें। इसकी लालच, मालो दौलत, फरावानियाँ, बिलाखिर हर चीज़ फना हो जानी है और अगर महसूस किया जाए तो हर एक चीज़ फना के दर पर खड़ी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। विर्गो ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सिनेरियो तश्कील पाने वाला है, कौन से आम ट्रांजिट और एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां ज़ाहिर हो सकती हैं, किन किन शोबा ज़िंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के आगाज़ के दिन होंगे। आपकी दौलत, करीबी ताल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से इन सियारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिज़ विर्गो ख़वातीनो हज़रात, 26 मार्च 2026 को एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फवाइद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजू और साज समझा जाता है। 26 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज का शर्फ आपके जायचे के पहले घर में होने से आपके लिए 26 मार्च से 25 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रिस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज का शर्फ आपकी जिंदगी में
صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے ورگو افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکل سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے ورگو خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے اور ایسی ورگو خواتین جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ خصوصاً ایسی ورگو خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں، آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں، مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج سور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارچ 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔
مارچ 18 اپریل کے بعد سے آپ کو زندگی سے زیادہ انجوائے کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے نوازے گا۔ اوورآل 26 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک سورج کا شرف اور پھر 18 اپریل سے مریخ کا برج اسد میں اوج آئندہ آنے والے چند مہینوں کو آپ کے لیے خاصا افیکٹو بنائے گا، جن میں آپ اپنی حقیقی حیثیت، پوزیشن اور مقام مرتبے کو پہچان لیں گے، اور نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی آپ کے مقام و مرتبے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ آپ مقابلہ بازی کی کسی بھی ایونٹ میں پہلی صفوں میں کھڑے دکھائی دے سکتے ہیں۔ 30 مارچ کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے روحانی امور کے گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ نیپچون اگلے تقریباً 15 سال اسی برج میں رہے گا اور آپ کی شخصیت کو ایک نیا روپ دلوائے گا۔ نیپچون جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیویٹی، وجدان اور روحانیت، پس پردہ معاملات، خفیہ ایکٹیویٹیز اور باطنی بے چینیوں، اذیت و اضطراب کا سیارہ ہے۔ آپ کے اپنے برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ آنے والے 15 سالوں میں روحانیت غالب رہے گی۔ آپ اونچ نیچ سے جیسے آپ واقفیت حاصل کر پائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ نیپچون آپ کو اپنی پہچان کروائے گا۔ آپ دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کے گھن چکروں میں پھنس کر دوبارہ نکلنے کے قابل ہوں گے۔ گویا 30 مارچ کے بعد سے ذاتی طور پر آپ ایک نئی طرح کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں 25 مئی کو اگلے 2.5 سال کے لیے زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جسے آپ اپنی خامیوں، ناکامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحل کی بدولت ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کو سخت تصور کیا جائے، مگر در حقیقت آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے آنے والا وقت بہت خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے وجدان اور باطن میں اپنی دبی ہوئی آوازوں کو ظاہری اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں کا دائرہ اور حلقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے نیپچون کا قیام برج سملہ میں ان معاملات اور مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور سوسائٹی میں آپ کی حیثیت کے حوالے سے چیلنجز کا باعث بنتے رہے ہیں۔ گویا نیپچون آپ کو خود کو سنوارنے اور اکٹھا کرنے کی ترغیب دے گا، اور زحل آپ کو زیادہ پنکچوئل اور زیادہ پختہ سوچ والا بنائے گا۔ اگر آپ خود کو کسی وقت اکیلا اور بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ ان احساسات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ معزز ورگو خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک حصہ غم کا ہے تو دوسرا حصہ خوشی کا آ جاتا ہے، ایک حصہ جدائی کا ہے تو دوسرا بے قراری کا، ایک غربت میں بسر ہوتا ہے، دوسرا بے انتہا آسائشوں امارت کا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ اس دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں۔ سبھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس دنیا کی محبت سے دور رکھیں، اس کی لالچ، مال و دولت، فراوانیاں، بالآخر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور اگر محسوس کیا جائے تو ہر ایک چیز فنا کے در پر کھڑی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ لیو زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آنے والے چند ہفتوں میں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا سینیریو تشکیل پانے والا ہے، کون سے عام ٹرانزٹ اور اسٹرولوجیکل تبدیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، کن کن شعبہ زندگی میں آپ کے لیے اہم سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کے آغاز کے دن ہوں گے، آپ کی دولت، قریبی تعلقات، ریلیشنز اور آپ کی قسمت کے حوالے سے کن سیاروں کا رول اچانک سے بڑھ سکتا ہے، اور آپ کو کیسی احتیاطوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ معزز لیو خواتین و حضرات، 26 مارچ 2026 کو ایک ایسا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے جو ہر سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ افادیت، فوائد اور انرجیز کے لحاظ سے یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور ساز سمجھا جاتا ہے۔ 26 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں سورج اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر براجمان ہوگا۔ سورج کا شرف آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کے لیے 26 مارچ سے 25 اپریل تک کا پورا مہینہ آپ کو ترقی، عزت، رسپیکٹ، غیر معمولی کانفیڈنس اور زندگی سے اسپیشل قسم کا لگاؤ دلوائے گا۔ سورج کا شرف آپ کی زندگی میں
صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے لیو افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکل سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے لیو خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے اور ایسی لیو خواتین جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ خصوصاً ایسی لیو خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں، آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں، مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج سور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے، بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارس 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔
मार्च 18 अप्रैल के बाद से आपको ज़िंदगी से ज़्यादा एंजॉय करने और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजेगा। ओवरऑल 26 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक सूरज का शर्फ और फिर 18 अप्रैल से मरीख का बुर्ज असद में औज आइंदा आने वाले चंद महीनों को आपके लिए खासा इफेक्टिव बनाएगा, जिनमें आप अपनी हकीकी हैसियत, पोजीशन और मुकाम मर्तबे को पहचान लेंगे और ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे भी आपके मुकाम मर्तबे के कायल हो सकते हैं। आप मुकाबला बाजी की किसी भी इवेंट में पहली सफ़ों में खड़े दिखाई दे सकते हैं। 30 मार्च को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद अपना ट्रांजिट करने जा रहा है। याद रहे कि नेपच्यून 30 मार्च को आपके रूहानी अमूर के घर को छोड़ देगा और आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। नेपच्यून अगले तकरीबन 15 साल इसी बुर्ज में रहेगा और आपकी शख्सियत को एक नया रूप दिलवाएगा। नेपच्यून जो कि तख्लीकी सलाहियतों, क्रिएटिविटी, वुजदान और रूहानियत, पसे पर्दा मामलात, खुफिया एक्टिविटीज़ और बातनी बेचैनियों, अजियतों इस्तराब का सियारा है। आपके अपने बुर्ज में आने का मतलब ये है कि आप पे आने वाले 15 सालों में रूहानियत गालिब रहेगी। आप ऊंच नीच से जैसे आप वाकफियत हासिल कर पाएंगे, शायद इससे पहले आप हासिल ना कर पाए हों। नेपच्यून आपको अपनी पहचान करवाएगा। आप धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के घुन चक्रों में फंसकर दोबारा निकलने के काबिल होंगे। गोया 30 मार्च के बाद से ज़ाती तौर पर आप एक नई तरह की ज़िंदगी का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, जहां 25 मई को अगले 2.5 साल के लिए ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आप अपनी खामियों, नाकामियों, कोताहियों और गलतियों को समझ सकते हैं। ज़ोहल की बदौलत हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर आपको सख्त तस्वुर किया जाए, मगर दर हकीकत आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। आपकी ज़ाती तरबियत के लिए आने वाला वक्त बहुत ख़ास और अहम समझा जाता है। आप अपने बुजदान और बातल में अपनी दबी हुई आवाज़ों को ज़ाहिरी और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में शामिल लोगों का दायरा और हल्का भी तब्दील हो सकता है। आपके लिए नेपच्यून का क़याम बुर्ज असद में उन मामलात और मकामात की निशानदेही करने के लिए भी अहम होगा जो आपकी इज्जत व आबरू, आपके मुकाम मर्तबे और सोसाइटी में आपकी हैसियत के हवाले से चैलेंजेस का बाइस बनते रहे हैं। गोया नेपच्यून आपको खुद को संवारने और इकट्ठा करने की तरगीब देगा और ज़ोहल आपको ज़्यादा पंक्चुअल और ज़्यादा पुख्ता सोच वाला बनाएगा। अगर आप खुद को किसी वक्त अकेला और बिखरा हुआ महसूस करते हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप इन एहसासात को एक मुख्तलिफ एंगल से समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। मोजिस लियो ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। एक हिस्सा गम का है तो दूसरा हिस्सा खुशी का आ जाता है। एक हिस्सा जुदाई का है तो दूसरा बेकरारी का। एक गुर्बत में बसर होता है, दूसरा बेइंतहा आसाइशों अमारत का होता है। मगर हकीकत यह है कि सब लोग इस दुनिया में सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। सभी सोते हैं और जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, बस जी रहे हैं। आपको चाहिए कि खुद को इस दुनिया की मोहब्बत से दूर रखें। इसकी लालच, मालो दौलत, फरावानियाँ, बिलाखिर हर चीज़ फना हो जानी है और अगर महसूस किया जाए तो हर एक चीज़ फना के दर पर खड़ी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सिनेरियो तश्कील पाने वाला है, कौन से आम ट्रांजिट और एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां ज़ाहिर हो सकती हैं, किन किन शोबाए ज़िंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के आगाज़ के दिन होंगे, आपकी दौलत, करीबी ताल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से किन सियारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, 26 मार्च 2026 को एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फ़वाइद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजू और साज समझा जाता है। 26 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज का शर्फ आपके जायचे के पहले घर में होने से आपके लिए 26 मार्च से 25 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रिस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज का शर्फ आपकी जिंदगी में
صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے لیبرا افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکل سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے لیبرا خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے ایسے لیبرا خواتین جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں نقصان دہ ہو سکتا ہے، خصوصاً ایسی لیبرا خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں۔ آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے اور آپ کو ذاتی طور پر اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ لڑائی جھگڑے اور اختلافات سے دور رہیں، ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں۔ مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج سور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارس 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔
مارچ 18 اپریل کے بعد سے آپ کو زندگی سے زیادہ انجوائے کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے نوازے گا۔ اوورال 26 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک سورج کا شرف اور پھر 18 اپریل سے مریخ کا برج اسد میں اوج آئندہ آنے والے چند مہینوں کو آپ کے لیے خاصا افیکٹو بنائے گا، جن میں آپ اپنی حقیقی حیثیت، پوزیشن اور مقام مرتبے کو پہچان لیں گے، اور نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی آپ کے مقام و مرتبے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ آپ مقابلہ بازی کی کسی بھی ایونٹ میں پہلی صفوں میں کھڑے دکھائی دے سکتے ہیں۔ 30 مارچ کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے روحانی امور کے گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ نیپچون اگلے تقریباً 15 سال اسی برج میں رہے گا اور آپ کی شخصیت کو ایک نیا روپ دلوائے گا۔ نیپچون جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیویٹی، وجدان اور روحانیت، پس پردہ معاملات، خفیہ ایکٹیویٹیز اور باطنی بے چینیوں، اذیت و اضطراب کا سیارہ ہے۔ آپ کے اپنے برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ آنے والے 15 سالوں میں روحانیت غالب رہے گی۔ آپ اونچ نیچ سے جیسے آپ واقفیت حاصل کر پائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ نیپچون آپ کو اپنی پہچان کروائے گا۔ آپ دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کے گھن چکروں میں پھنس کر دوبارہ نکلنے کے قابل ہوں گے۔ گویا 30 مارچ کے بعد سے ذاتی طور پر آپ ایک نئی طرح کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں 25 مئی کو اگلے 2.5 سال کے لیے زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جسے آپ اپنی خامیوں، ناکامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحل کی بدولت ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کو سخت تصور کیا جائے، مگر در حقیقت آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے آنے والا وقت بہت خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے وجدان اور باطن میں اپنی دبی ہوئی آوازوں کو ظاہری اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں کا دائرہ اور حلقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے نیپچون کا قیام میزان میں ان معاملات اور مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور سوسائٹی میں آپ کی حیثیت کے حوالے سے چیلنجز کا باعث بنتے رہے ہیں۔ گویا نیپچون آپ کو خود کو سنوارنے اور اکٹھا کرنے کی ترغیب دے گا، اور زحل آپ کو زیادہ پنکچوئل اور زیادہ پختہ سوچ والا بنائے گا۔ اگر آپ خود کو کسی وقت اکیلا اور بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ ان احساسات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ موزس لیبرا خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک حصہ غم کا ہے تو دوسرا حصہ خوشی کا آ جاتا ہے، ایک حصہ جدائی کا ہے تو دوسرا بے قراری کا، ایک غربت میں بسر ہوتا ہے، دوسرا بے انتہا آسائشوں امارت کا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ اس دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں۔ سبھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس دنیا کی محبت سے دور رکھیں، اس کی لالچ، مال و دولت، فراوانیاں، بالآخر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور اگر محسوس کیا جائے تو ہر ایک چیز فنا کے در پر کھڑی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اسکارپیو زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آنے والے چند ہفتوں میں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا سینیریو تشکیل پانے والا ہے، کون سے عام ٹرانزٹ اور اسٹرولوجیکل تبدیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، کن کن شعبۂ زندگی میں آپ کے لیے اہم سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کے آغاز کے دن ہوں گے، آپ کی دولت، قریبی تعلقات، ریلیشنز اور آپ کی قسمت کے حوالے سے کن سیاروں کا رول اچانک سے بڑھ سکتا ہے، اور آپ کو کیسی احتیاطوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ موزس اسکارپیو خواتین و حضرات، 26 مارچ 2026 کو ایک ایسا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے جو ہر سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ افادیت، فوائد اور انرجیز کے لحاظ سے یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور ساز سمجھا جاتا ہے۔ 26 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں سورج اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر براجمان ہوگا۔ سورج کا شرف آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کے لیے 26 مارچ سے 25 اپریل تک کا پورا مہینہ آپ کو ترقی، عزت، رسپیکٹ، غیر معمولی کانفیڈنس اور زندگی سے اسپیشل قسم کا لگاؤ دلوائے گا۔ سورج کا شرف آپ کی زندگی میں
صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بونڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے اسکارپیو افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکل سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے اسکارپیو خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے ایسے اسکارپیو خواتین جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خصوصاً ایسی اسکارپین خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں، آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 29 مارچ کا سورج گرہن لڑائی جھگڑے اور آپ کو ذاتی طور پر اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ لڑائی جھگڑے اور اختلافات سے دور رہیں، ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں۔ مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج سور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارس 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔
मार्च 18 अप्रैल के बाद से आपको ज़िंदगी से ज़्यादा एंजॉय करने और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजेगा। ओवरऑल 26 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक सूरज का शर्फ और फिर 18 अप्रैल से मरीख का बुर्ज असद में औज आइंदा आने वाले चंद महीनों को आपके लिए खासा इफेक्टिव बनाएगा, जिनमें आप अपनी हकीकी हैसियत, पोजीशन और मुकाम मर्तबे को पहचान लेंगे और ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे भी आपके मुकाम मर्तबे के कायल हो सकते हैं। आप मुकाबला बाजी की किसी भी इवेंट में पहली सफ़ों में खड़े दिखाई दे सकते हैं। 30 मार्च को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद अपना ट्रांजिट करने जा रहा है। याद रहे कि नेपच्यून 30 मार्च को आपके रूहानी अमूर के घर को छोड़ देगा और आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। नेपच्यून अगले तकरीबन 15 साल इसी बुर्ज में रहेगा और आपकी शख्सियत को एक नया रूप दिलवाएगा। नेपच्यून जो कि तख्लीकी सलाहियतों, क्रिएटिविटी, वुजदान और रूहानियत, पसे पर्दा मामलात, खुफिया एक्टिविटीज़ और बातनी बेचैनियों, अजियतों, इस्तराब का सियारा है। आपके अपने बुर्ज में आने का मतलब ये है कि आप पे आने वाले 15 सालों में रूहानियत गालिब रहेगी। आप ऊंच नीच से जैसे आप वाकफियत हासिल कर पाएंगे, शायद इससे पहले आप हासिल ना कर पाए हों। नेपच्यून आपको अपनी पहचान करवाएगा। आप धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के घून चक्रों में फंसकर दोबारा निकलने के काबिल होंगे। गोया 30 मार्च के बाद से ज़ाती तौर पर आप एक नई तरह की ज़िंदगी का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, जहां 25 मई को अगले 2.5 साल के लिए ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आप अपनी खामियों, नाकामियों, कोताहियों और गलतियों को समझ सकते हैं। ज़ोहल की बदौलत हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर आपको सख्त तस्वुर किया जाए, मगर दर हकीकत आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। आपकी ज़ाती तरबियत के लिए आने वाला वक्त बहुत ख़ास और अहम समझा जाता है। आप अपने बुजदान और बातल में अपनी दबी हुई आवाज़ों को ज़ाहिरी और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में शामिल लोगों का दायरा और हल्का भी तब्दील हो सकता है। आपके लिए नेपच्यून का क़याम मीज़ान में उन मामलात और मकामात की निशानदही करने के लिए भी अहम होगा जो आपकी इज़्ज़त व आबरू, आपके मुकाम व मर्तबे और सोसाइटी में आपकी हैसियत के हवाले से चैलेंजेस का बाइस बनते रहे हैं। गोया नेपच्यून आपको खुद को संवारने और इकट्ठा करने की तरगीब देगा और ज़ोहल आपको ज़्यादा पंक्चुअल और ज़्यादा पुख्ता सोच वाला बनाएगा। अगर आप खुद को किसी वक्त अकेला और बिखरा हुआ महसूस करते हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप इन एहसासात को एक मुख्तलिफ एंगल से समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। मोज़िस स्कॉर्पियो ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। एक हिस्सा गम का है तो दूसरा हिस्सा खुशी का आ जाता है। एक हिस्सा जुदाई का है तो दूसरा बेकरारी का। एक गुर्बत में बसर होता है, दूसरा बेइंतहा आसाइशों अमारत का होता है। मगर हकीकत यह है कि सब लोग इस दुनिया में सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। सभी सोते हैं और जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, बस जी रहे हैं। आपको चाहिए कि खुद को इस दुनिया की मोहब्बत से दूर रखें। इसकी लालच, मालो दौलत, फरावानियाँ, बिलाखिर हर चीज़ फना हो जानी है और अगर महसूस किया जाए तो हर एक चीज़ फना के दर पर खड़ी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सिनेरियो तश्कील पाने वाला है, कौन से आम ट्रांजिट और एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां ज़ाहिर हो सकती हैं, किन किन शोबाए ज़िंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के आगाज़ के दिन होंगे, आपकी दौलत, करीबी ताल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से किन सियारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िस कैप्रिकॉर्न ख़वातीनों हज़रात, 26 मार्च जिसको एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फवाइद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजू और साज समझा जाता है। 26 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज का शर्फ आपके जायचे के पहले घर में होने से आपके लिए 26 मार्च से 25 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रिस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज का शर्फ आपकी जिंदगी में
صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے کیپریکون افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکل سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے کیپریکون خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں نقصان دہ ہو سکتا ہے، خصوصاً ایسی کیپریکون خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں۔ آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے اور آپ کو ذاتی طور پر اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں، مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج سور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارس 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔
मार्च 18 अप्रैल के बाद से आपको ज़िंदगी से ज़्यादा एंजॉय करने और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजेगा। ओवरऑल 26 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक सूरज का शर्फ और फिर 18 अप्रैल से मरीख का बुर्ज असद में औज आइंदा आने वाले चंद महीनों को आपके लिए खासा इफेक्टिव बनाएगा, जिनमें आप अपनी हकीकी हैसियत, पोजीशन और मुकाम मर्तबे को पहचान लेंगे और ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे भी आपके मुकाम मर्तबे के कायल हो सकते हैं। आप मुकाबला बाजी की किसी भी इवेंट में पहली सफ़ों में खड़े दिखाई दे सकते हैं। 30 मार्च को नेपच्यून सियारा एक तवील अरसे के बाद अपना ट्रांजिट करने जा रहा है। याद रहे कि नेपच्यून 30 मार्च को आपके रूहानी अमूर के घर को छोड़ देगा और आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। नेपच्यून अगले तकरीबन 15 साल इसी बुर्ज में रहेगा और आपकी शख्सियत को एक नया रूप दिलवाएगा। नेपच्यून जो के तख्लीकी सलाहियतों, क्रिएटिविटी, वुजदान और रूहानियत, पसे पर्दा मामलात, खुफिया एक्टिविटीज़ और बातनी बेचैनियों, अजियतों, इस्तराब का सियारा है। आपके अपने बुर्ज में आने का मतलब ये है कि आप पे आने वाले 15 सालों में रूहानियत गालिब रहेगी। आप ऊंच नीच से जैसे आप वाकफियत हासिल कर पाएंगे, शायद इससे पहले आप हासिल ना कर पाए हों। नेपच्यून आपको अपनी पहचान करवाएगा। आप धोखाधड़ी, दगाबाजी और साजिशों के गुण चक्रों में फंसकर दोबारा निकलने के काबिल होंगे। गोया 30 मार्च के बाद से ज़ाती तौर पर आप एक नई तरह की ज़िंदगी का मुशाहिदा करने जा रहे हैं, जहां 25 मई को अगले 2.5 साल के लिए ज़ोहल भी नेपच्यून को ज्वाइन कर लेगा, जिससे आप अपनी खामियों, नाकामियों, कोताहियों और गलतियों को समझ सकते हैं। ज़ोहल की बदौलत हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर आपको सख्त तस्वुर किया जाए, मगर दर हकीकत आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। आपकी ज़ाती तरबियत के लिए आने वाला वक्त बहुत ख़ास और अहम समझा जाता है। आप अपने बुजदान और बातल में अपनी दबी हुई आवाज़ों को ज़ाहिरी और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में शामिल लोगों का दायरा और हल्का भी तब्दील हो सकता है। आपके लिए नेपच्यून का क़याम मीज़ान में उन मामलात और मकामात की निशानदेही करने के लिए भी अहम होगा जो आपकी इज़्ज़त व आबरू, आपके मुकाम व मर्तबे और सोसाइटी में आपकी हैसियत के हवाले से चैलेंजेस का बाइस बनते रहे हैं। गोया नेपच्यून आपको खुद को संवारने और इकट्ठा करने की तरगीब देगा और ज़ोहल आपको ज़्यादा पंक्चुअल और ज़्यादा पुख्ता सोच वाला बनाएगा। अगर आप खुद को किसी वक्त अकेला और बिखरा हुआ महसूस करते हैं तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आप इन एहसासात को एक मुख्तलिफ एंगल से समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। मोज़ेस कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े होकर गुजरती है। एक हिस्सा गम का है तो दूसरा हिस्सा खुशी का आ जाता है। एक हिस्सा जुदाई का है तो दूसरा बेकरारी का। एक गुर्बत में बसर होता है, दूसरा बेइंतहा आसाइशों अमारत का होता है। मगर हकीकत यह है कि सब लोग इस दुनिया में सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। सभी सोते हैं और जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, बस जी रहे हैं। आपको चाहिए कि खुद को इस दुनिया की मोहब्बत से दूर रखें। इसकी लालच, मालो दौलत, फरावानियाँ, बिलाखिर हर चीज़ फना हो जानी है और अगर महसूस किया जाए तो हर एक चीज़ फना के दर पर खड़ी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। इक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए आने वाले चंद हफ्तों में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सिनेरियो तश्कील पाने वाला है, कौन से आम ट्रांजिट और एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां ज़ाहिर हो सकती हैं, किन किन शोबाए ज़िंदगी में आपके लिए अहम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ के आगाज़ के दिन होंगे, आपकी दौलत, करीबी ताल्लुकात, रिलेशंस और आपकी किस्मत के हवाले से इन सियारों का रोल अचानक से बढ़ सकता है और आपको कैसी एहतियातों का मुजाहिरा करना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़ेस कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, 26 मार्च को एक ऐसा ट्रांजिट होने जा रहा है जो हर साल में सिर्फ एक मर्तबा होता है। अफादियत, फवाइद और एनर्जीज के लिहाज से ये ट्रांजिट आपके लिए सबसे ज्यादा मौजू और साज समझा जाता है। 26 मार्च को आपके अपने बुर्ज में सूरज अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बराजमान होगा। सूरज का शर्फ आपके जायचे के पहले घर में होने से आपके लिए 26 मार्च से 25 अप्रैल तक का पूरा महीना आपको तरक्की, इज्जत, रिस्पेक्ट, गैर मामूली कॉन्फिडेंस और जिंदगी से स्पेशल किस्म का लगाव दिलवाएगा। सूरज का शर्फ आपकी जिंदगी में
صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے ایکویریس افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکلز سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے ایکویریس خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں۔ 14 مارچ کو برج سملہ میں یعنی آپ کے خانہ صحت میں چاند گرہن لگا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ خصوصاً ایسی ایکویریس خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں، آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں، مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج ثور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارچ 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔
مارس 18 اپریل کے بعد سے آپ کو زندگی سے زیادہ انجوائے کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے نوازے گا۔ اوورال 26 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک سورج کا شرف اور پھر 18 اپریل سے مریخ کا برج اسد میں اوج آئندہ آنے والے چند مہینوں کو آپ کے لیے خاصا افیکٹو بنائے گا، جن میں آپ اپنی حقیقی حیثیت، پوزیشن اور مقام مرتبے کو پہچان لیں گے، اور نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی آپ کے مقام و مرتبے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ آپ مقابلہ بازی کی کسی بھی ایونٹ میں پہلی صفوں میں کھڑے دکھائی دے سکتے ہیں۔ 30 مارچ کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے روحانی امور کے گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ نیپچون اگلے تقریباً 15 سال اسی برج میں رہے گا اور آپ کی شخصیت کو ایک نیا روپ دلوائے گا۔ نیپچون جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیویٹی، وجدان اور روحانیت، پس پردہ معاملات، خفیہ ایکٹیویٹیز اور باطنی بے چینیوں، اذیت و اضطراب کا سیارہ ہے۔ آپ کے اپنے برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ آنے والے 15 سالوں میں روحانیت غالب رہے گی۔ آپ اونچ نیچ سے جیسے آپ واقفیت حاصل کر پائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ نیپچون آپ کو اپنی پہچان کروائے گا۔ آپ دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کے گھن چکروں میں پھنس کر دوبارہ نکلنے کے قابل ہوں گے۔ گویا 30 مارچ کے بعد سے ذاتی طور پر آپ ایک نئی طرح کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں 25 مئی کو اگلے 2.5 سال کے لیے زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جسے آپ اپنی خامیوں، ناکامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحل کی بدولت ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کو سخت تصور کیا جائے، مگر در حقیقت آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے آنے والا وقت بہت خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے وجدان اور باطن میں اپنی دبی ہوئی آوازوں کو ظاہری اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں کا دائرہ اور حلقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے نیپچون کا قیام میزان میں ان معاملات اور مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور سوسائٹی میں آپ کی حیثیت کے حوالے سے چیلنجز کا باعث بنتے رہے ہیں۔ گویا نیپچون آپ کو خود کو سنوارنے اور اکٹھا کرنے کی ترغیب دے گا، اور زحل آپ کو زیادہ پنکچوئل اور زیادہ پختہ سوچ والا بنائے گا۔ اگر آپ خود کو کسی وقت اکیلا اور بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ ان احساسات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ معزز ایکویریس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک حصہ غم کا ہے تو دوسرا حصہ خوشی کا آ جاتا ہے، ایک حصہ جدائی کا ہے تو دوسرا بے قراری کا، ایک غربت میں بسر ہوتا ہے، دوسرا بے انتہا آسائشوں امارت کا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ اس دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں۔ سبھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس دنیا کی محبت سے دور رکھیں، اس کی لالچ، مال و دولت، فراوانیاں، بالآخر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور اگر محسوس کیا جائے تو ہر ایک چیز فنا کے در پر کھڑی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اسپائسز زوڈک سائنس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آنے والے چند ہفتوں میں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا سینیریو تشکیل پانے والا ہے، کون سے عام ٹرانزٹ اور اسٹرولوجیکل تبدیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، کن کن شعبۂ زندگی میں آپ کے لیے اہم سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کے آغاز کے دن ہوں گے، آپ کی دولت، قریبی تعلقات، ریلیشنز اور آپ کی قسمت کے حوالے سے کن سیاروں کا رول اچانک سے بڑھ سکتا ہے، اور آپ کو کیسی احتیاطوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ معزز اسپائسز خواتین و حضرات، 26 مارچ کو ایک ایسا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے جو ہر سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ افادیت، فوائد اور انرجیز کے لحاظ سے یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور ساز سمجھا جاتا ہے۔ 26 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں سورج اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر براجمان ہوگا۔ سورج کا شرف آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کے لیے 26 مارچ سے 25 اپریل تک کا پورا مہینہ آپ کو ترقی، عزت، رسپیکٹ، غیر معمولی کانفیڈنس اور زندگی سے اسپیشل قسم کا لگاؤ دلوائے گا۔ سورج کا شرف آپ کی زندگی میں
صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے پائسس افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکل سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے پائسس خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں، کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ 14 مارچ کو برج سملہ میں یعنی آپ کے خانہ صحت میں چاند گرہن لگا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں نقصان دہ ہو سکتا ہے، خصوصاً ایسی پائسس خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں۔ آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں، مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج ثور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارس 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔
مارس 18 اپریل کے بعد سے آپ کو زندگی سے زیادہ انجوائے کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے نوازے گا۔ اوورال 26 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک سورج کا شرف اور پھر 18 اپریل سے مریخ کا برج اسد میں اوج آئندہ آنے والے چند مہینوں کو آپ کے لیے خاصا افیکٹو بنائے گا، جن میں آپ اپنی حقیقی حیثیت، پوزیشن اور مقام مرتبے کو پہچان لیں گے، اور نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی آپ کے مقام و مرتبے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ آپ مقابلہ بازی کی کسی بھی ایونٹ میں پہلی صفوں میں کھڑے دکھائی دے سکتے ہیں۔ 30 مارچ کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے روحانی امور کے گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ نیپچون اگلے تقریباً 15 سال اسی برج میں رہے گا اور آپ کی شخصیت کو ایک نیا روپ دلوائے گا۔ نیپچون جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیویٹی، وجدان اور روحانیت، پس پردہ معاملات، خفیہ ایکٹیویٹیز اور باطنی بے چینیوں، اذیت و اضطراب کا سیارہ ہے۔ آپ کے اپنے برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ آنے والے 15 سالوں میں روحانیت غالب رہے گی۔ آپ اونچ نیچ سے جیسے آپ واقفیت حاصل کر پائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ نیپچون آپ کو اپنی پہچان کروائے گا۔ آپ دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کے گھن چکروں میں پھنس کر دوبارہ نکلنے کے قابل ہوں گے۔ گویا 30 مارچ کے بعد سے ذاتی طور پر آپ ایک نئی طرح کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں 25 مئی کو اگلے 2.5 سال کے لیے زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جسے آپ اپنی خامیوں، ناکامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحل کی بدولت ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کو سخت تصور کیا جائے، مگر در حقیقت آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے آنے والا وقت بہت خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے وجدان اور باطن میں اپنی دبی ہوئی آوازوں کو ظاہری اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں کا دائرہ اور حلقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے نیپچون کا قیام میزان میں ان معاملات اور مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور سوسائٹی میں آپ کی حیثیت کے حوالے سے چیلنجز کا باعث بنتے رہے ہیں۔ گویا نیپچون آپ کو خود کو سنوارنے اور اکٹھا کرنے کی ترغیب دے گا، اور زحل آپ کو زیادہ پنکچوئل اور زیادہ پختہ سوچ والا بنائے گا۔ اگر آپ خود کو کسی وقت اکیلا اور بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ ان احساسات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ موزس پائسس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک حصہ غم کا ہے تو دوسرا حصہ خوشی کا آ جاتا ہے، ایک حصہ جدائی کا ہے تو دوسرا بے قراری کا، ایک غربت میں بسر ہوتا ہے، دوسرا بے انتہا آسائشوں امارت کا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ اس دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں، سبھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس دنیا کی محبت سے دور رکھیں، اس کی لالچ، مال و دولت، فراوانیاں، بالآخر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور اگر محسوس کیا جائے تو ہر ایک چیز فنا کے در پر کھڑی ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔